بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 31 اکتوبر 2002 کا بیان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ابھی رائے ونڈ کے اجتماع میں کچھ لوگ عرب کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ باتیں کہیں پوچھیں کہ تبلیغ کے کام کی غرض کیا ہے، اس سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں نے مولانا محمد احمد صاحب میں نے عرض کیا کہ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ امت ایک عرصے سے اس طرح پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے نکلنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ کہاں اس کا وہ زمانہ کہ دنیا کی قومیں اس کے تابع چل رہی تھیں، کہاں یہ زمانہ کہ دنیا کی ساری قومیں ان کی پٹائی کر رہی ہیں، کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس میں شک نہیں کہ اس امت کو اس سے نکالنے کے لیے دو طرفہ کوشش ہے۔ وہ لوگ جو اہل دین ہیں وہ اخلاص اور قربانیوں کے ساتھ اس امت کو نکالنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ دوسرا وہ سیاستدانوں کا طبقہ یا لیڈران، وہ بھی ان میں بھی مخلص ہیں اس امت کو نکالنے کے لیے، ان میں بھی کمی نہیں ہے۔ یہ جو پچھلا 300-400 سال سے عرصہ گزرا ہے، اس میں محنت کی، لیکن امت نیچے آئی ہے۔ وہ عرب کہنے لگے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسئلہ جس کے ہاتھ میں اس سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اس سے کوئی بات کرتا نہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھیں مسائل کا حل تو کہے گا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ سے پوچھنے کو تیار نہیں کہ امت دوبارہ اپنے اصلی مقام پر آئے۔ کیسے آئے؟ اس کا کیا طریقہ ہے، کیا نظام ہے؟ اللہ کے نظام میں موڑ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں اپنے آپ کو موڑنا پڑے گا، چاہے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ نبی کی وہی ترتیب محنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مڑتے نہیں، اللہ اپنے آپ کو موڑ دے۔ مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے۔ یہ امت اس فکر میں ہے کہ ہم جیسے بن گئے ہیں ویسے ہی رہیں گے، اللہ مدد کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو موڑو۔ میں نے کہا کہ دعوت و تبلیغ میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ کے نظام میں پہلے ہدایت ہے، پھر حکومت ہے۔ ہم جو اس وقت نظام چاہتے ہیں اس میں پہلے حکومت پھر ہدایت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نظام میں پہلے ہدایت پھر حکومت کا وعدہ نہیں ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو حکومت نہیں دی، آخرت میں دوں گا، دنیا میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خلافت دے دوں گا۔ عرب پوچھ رہے گے کہ اللہ کا نظام پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ رب العزت کا نظام سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، میں جب کسی کو نعمت دیتا ہوں تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس سبب کی وجہ سے نعمت ملتی ہے۔ جب قوم سبب چھوڑ دیتی ہے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ قوم جب سمجھے کہ یہ سبب کی وجہ سے نعمت تھی، سب چھوڑ دیا، نعمت چھن گئی۔ اب یہ نعمت جو چھن گئی ہے یہ مل سکتی ہے، لیکن ملے گی ان اسباب پر جو پہلے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ امت غالب کیوں آئی؟ اس امت کو ہر میدان میں کامیابی کیوں ملی تھی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اب میدان میں اترتے ہیں، اس کو سمجھے بغیر، اس لیے مار کھاتے ہیں۔ یہ انسان ان اسباب پر محنت کرتا ہے جو اس کو نیچے لے جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سوچو کہ اوپر کیسے گئے تھے، اور یہ سوچو کہ اوپر سے نیچے کیسے آ گئے۔ مکے میں تمہیں مار پڑتی تھی، تکلیفیں اٹھاتے تھے، پھر تمہارا دور عروج شروع ہوا ہے۔ یہ تم نیچے سے اوپر کیسے گئے؟ اس لیے اللہ نے دینی امتوں کے واقعات بیان کیے کہ دینی امتیں اوپر کیسے گئیں، پھر نیچے کیسے گئیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس امت نے اب مار ہی کھانی ہے،
مشکل کیا ہے کہ اللہ کے نظام کو سامنے رکھ کر محنت کرنے کو کوئی تیار نہیں، اس لیے مار کھا رہے ہیں۔ اہل دین والوں میں نہ محنت کی کمی ہے نہ اخلاص کی کمی ہے، یہ 500-400 سال سے محنت کر رہے ہیں، اس کے اخلاص اور قربانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اللہ سے پوچھنے کو تیار نہیں کہ اس کا نظام کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ترتیب یہ ہے، دعوت سے دین بحال کرو، دین جب آ جائے گا تو میں ساتھ ہو جاؤں گا، جب میں ساتھ ہوگا تو میدان میں غالب کر دوں گا، چاہے تمہارے پاس ہتھیار ہو یا نہ ہو، جس کو ہم سمجھتے نہیں۔ اس کے ضابطے کو دین کہتے ہیں۔ دین کے بنیادی حصے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ دین کے بنیادی شعبے، ایک حصہ دین کا وہ ہے جو حکومت کے بغیر چل نہیں سکتا، ایک حصہ وہ ہے جس میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ایمان، عبادات، اخلاق، معاشرت، شادی بیاہ، رہن سہن، اس میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان حکومت نہیں پیدا کر سکتی، عبادات بھی حکومت نہیں کرا سکتی۔ انسان عبادات تو اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق ملاقات میں کرتا ہے۔ زکوٰۃ حکومت نہیں، انسان خود دے سکتا ہے۔ لوگ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے تو زکوٰۃ حکومت کیا وصول کر لے گی؟ روزے میں حکومت کا کوئی دخل نہیں۔ حج کا معاملہ ہے، آدمی کہتا ہے میری ہمت نہیں، یہ حکومت نہیں کرا سکتی، یہ حج حکومت نہیں کرا سکتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو پبلک میرے ان احکامات کو قائم کر لے گی میں اس کے ساتھ آ جاؤں گا، اور وہ چیز جو حکومت سے چلتی ہے میں اس کی قوت دے دوں گا۔ یہ پہلا حصہ ہمیشہ دعوت سے آتا ہے، اس کے بغیر آتا نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو تنگ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ گھروں میں قبلہ بنا لو اور نماز پڑھو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ فرعون بچوں کو ذبح کر رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو۔ وہ نماز وہاں پہنچے گی تو وہ ساتھ ہو جائے گا، وہ مارنا جانتا ہے، کارروائی کرنا جانتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ کافر ہم پر مسلط ہے، ہم کافروں کے خلاف کارروائی کریں، اس کا نظام کیا ہے کہ مجھے ساتھ لو، میں ان کی طاقت کو توڑ دوں گا۔ کافر نے ضرب ربانی سے ہمیشہ مار کھائی ہے، مسلمانوں سے مار نہیں کھائی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے مار کھا رہے تھے، یہ کفر تو اللہ کی مار سے ختم ہو چکا تھا، پھر بعد والے مسلمانوں نے ان کو فتح کیا۔ تاریخ انسانی میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ مسلمانوں نے مارا ہو، وہ تو اللہ نے کفار کو مارا۔ بدر میں کیا دکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ بغیر ہتھیار کے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو اوپر سے جواب آیا، اگر تمہارے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہو اور ان کے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہو تو میرے ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ میں ان کو مروانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اگر کافروں کو مارنا ہی ہوتا تو اتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دینی امتیں انبیاء کی دعوت سے بنتی ہیں اور اسی دعوت کی بنیاد پر یہ غالب آتی ہیں۔ پہلی امتوں کے پاس صاحب دعوت ہوتا تھا، وہ امت کو نکال لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھا کہ میرے بعد نبی کوئی آئے گا نہیں، اور میری امت پر جب کافر چڑھ آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر آپ کی امت دعوت والے کام پر ہوگی تو ان کے ویسے ہی غالب کروں گا جیسے انبیاء علیہ السلام غالب کیا ہے، اور ان کے ویسے مدد ہوگی جیسے انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور ان کی دعائیں ویسے ہی قبول کروں گا جیسے انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ یہ وعدہ سفارت کاری پر ہے، عبادت گزاری پر نہیں ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، تمہیں ساری انسانیت کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچانا ہے۔ ہم نے یہ اسباب ختم کر دیے ہیں، اب نہ دعوت نہ سفارت کاری، اس لیے معاملہ بنتا نہیں۔ بنی اسرائیل میں بہت دور آئے، کبھی نیچے کبھی اوپر آئے ہیں، اس لیے ان کے واقعات زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ فرعون کی طاقت کو توڑنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ تم اپنی زندگی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر لے آؤ تو اللہ فرمایا میں توڑ دوں گا کفر کو۔
फ़िरौन की ताकत को। बनी इसराइल समझदार थे, वो अल्लाह के निज़ाम को समझ गए। जब पब्लिक इस निज़ाम को कायम कर लेती है तो अल्लाह साथ हो जाते हैं, और अल्लाह के साथ हो जाने की वजह से कुफर टूटता है, और अल्लाह इनको हुकूमतें दे देते हैं। उम्मतें चलती हैं दावत से, फिर अल्लाह साथ हो जाते हैं और अल्लाह गलबा दे देते हैं, और काफिर कौमें दब जाती हैं। फिर खिलाफत और गलबा हासिल हो जाता है। ये खिलाफत और गलबा टूटता नजर आता है तो इनको मालूम होता है खिलाफत चलेगी, इसलिए ये इस चक्कर में रहते हैं कि खिलाफत मिल जाए। ये मिल जाएगी तो बाकी चीज़ बहाल कर देंगे। अल्लाह के निज़ाम में पहले दावत, फिर मईयत, नुसरत और खिलाफत है। हम इस निज़ाम को उलट समझते हैं। हम कहते हैं कि पहले खिलाफत, बाकी बाद में। दीनी कौमों को जब कुव्वत हासिल हो जाती है तो ये अपनी असल और बुनियाद को याद नहीं रखते। ये इर्द गिर्द दूसरे लोगों को ज़िंदगी को इख्तियार कर लेते हैं और अल्लाह से इनका राब्ता कमज़ोर हो जाता है। हालांकि कुव्वत मिल जाने के बाद इनको अल्लाह से राब्ता मजबूत करना चाहिए था। ये गैर मुस्लिम को देखते हैं कि ये यूं मज़े कर रहे, यूं खा पी रहे, ये उनसे मुतासर होकर उनके रास्ते को अपना लेते हैं और अपने रास्ते को छोड़ देते हैं। इनमें नाम का ईमान और थोड़ी बहुत इबादत रह जाती हैं, बाकी शादी ब्याह रहन सहन काफरों की तर्ज पर चल पड़ते हैं। तो फिर अल्लाह कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे ऊपर इन काफरों को मुसल्लत कर देता हूँ। ये खिलाफत को रोते रहते हैं। इस वक्त जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये कि उम्मत कहती है कि जो तरीके यहूदियों के इख्तियार कर लिए हैं, सूद रिश्वत वगैरह, इसको छोड़ नहीं सकते। ईसाइयों के तरीके खाने पीने के, लिबास को, इनको छोड़ नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह अपना निज़ाम बदल ले, हम इनको नहीं छोड़ते। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं सिर्फ इबादत से राज़ी नहीं होगा, सारी ज़िंदगी हवाले कर, सर से पाँव तक अस्लिम। हमारा मिजाज उलट हो गया है। एक आदमी ने सवाल किया एक बुजुर्ग से कि दाढ़ी में इस्लाम रखा है? बुजुर्ग ने कहा नहीं, इस्लाम में दाढ़ी रखी है। अगर आप उसको नहीं करते तो कल नसरानियों के साथ उठोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उठ नहीं सकोगे। अगर पूछा जाए कि तुम्हारे नबी कौन, सब कहेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ज़िंदगी गैरों की गुजारेंगे। कहते हैं लिबास में इस्लाम है? नहीं, इस्लाम में लिबास है। हमारी शक्लें ऐसी हैं, हमारा लिबास ऐसा है, जो जिस कौम से मुशावत इख्तियार करेगा मैं उसको निकाल कर उनमें शामिल कर दूंगा क़यामत के दिन। मुफ्ती शफी साहब से एक महफिल में कहा कि अल्लाह ताला को मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह ताला को शक्ल सूरत लिबास में नबी की मुशाबहत पसंद है। वहाँ एक जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि लिबास से क्या होता है, जो सा चाहो लिबास पहन लो। मुफ्ती साहब ने कहा कि कल जब आप दफ्तर जाएं तो अपनी बीवी का लिबास पहनकर अदालत की कुर्सी पर जा बैठना, फिर फर्क पता चल जाएगा कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। दीनी उम्मतें समझती हैं कि नमाज रोज़ा अल्लाह का करें और बाकी ज़िंदगी गैर मुस्लिमों की इख्तियार कर लें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अल्लाह साथ छोड़ देते हैं और दीनी उम्मतें नीचे आ जाती हैं। दावत से ईमानियात और इबादत सही होती है तो अल्लाह साथ हो जाते हैं। जब अल्लाह साथ हो जाते हैं तो दीन का दूसरा हिस्सा जो है उसकी अल्लाह ताकत दे देते हैं। अल्लाह दावत के लिए से कौमों को बदलता है, फिर दावत उम्मतें नहीं बदलती, बगैर दावत की उम्मतें नहीं बदलती। बाज़ दफ़ा उम्मतें बिगड़ती बिगड़ती काफिर बन जाती हैं, क्योंकि कुफर में ख्वाहिशात की आज़ादी है जो दीन में नहीं है, तो ये ख्वाहिशात को पूरा करते करते कुफर में चली जाती हैं। बाज़ तो अल्लाह का इनकार कर देती हैं। कुछ कौमें अमलन दीन से निकल जाती हैं, अल्लाह को मानती हैं, रसूल को मानती हैं, लेकिन अमल काफरों जैसे। उम्मतें दीन से निकल जाएं या बिगड़े हुए मुसलमान हो, इन दोनों की तरफ अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है। तारीख़ इंसानी में काफिर और बिगड़ी कौमों में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया है। काफिरों की तरफ अंबिया अलैहिस्सलाम कम और बिगड़े हुए मुसलमानों में अंबिया अलैहिस्सलाम ज़्यादा आए हैं।
جب دین سے بالکل نکل جائیں یا بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ اصحاب دعوت کو بھیجتے ہیں، پھر 3 شعبے اور کام کرتے ہیں۔ مدرسے یہ دین کو لا نہیں سکتے، یہ دین کو چلا سکتے ہیں اور یہ سنبھالتے ہیں۔ اگر مسلمان بگڑ جائیں تو ان کے لیے دعوت چاہیے۔ خانقاہوں تصوف کا شعبہ یا خلافت کا شعبہ ہو، یہ دین کو چلا سکتے ہیں، یہ دین کو زندگی میں لا نہیں سکتے۔ یہ شعبے کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، یہ لوگوں کے پیچھے ٹھوکریں نہیں کھا سکتے۔ دعوت وہ دیتے ہیں جو ان کے پیچھے پھریں، پتھر بھی کھائیں اور پھر بھی ان کے پیچھے پھرتے رہیں کہ کسی طرح سے یہ دین پر آ جائے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو کتنا تنگ کیا، لیکن جب عذاب آتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے عذاب ٹلوا دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے کہ میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ میرے ساتھ اللہ رب العزت ہے، وہ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال پتھر کھائے ہیں۔ جب قوم نے کھل کر کہہ دیا کہ اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کارروائی کریں، تو اللہ رب العزت نے کارروائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو انبیاء والی ذمہ داری دے کر گئے ہیں۔ اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے، یہ تمہارا اصل کام ہے۔ جب امت اس پر رہی تو اللہ نے عزت دی اور امت اوپر گئی۔ اب ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ پہلی چیز بدلنے میں دعوت اللہ ہے۔ ایک امت کا طبقہ حکومت کے پیچھے لگا ہوا ہے جو کہ 4تھے نمبر کی چیز ہے۔ سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم نے کفار کی طرح وسائل پر محنت نہیں کی ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کفار کو وسائل قدرت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو قدرت دی ہے۔ جب تک امت اپنے کام پر رہی تو قدرت والے غالب رہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو نظام کے ساتھ چلانا ہے اور اس نظام پر لانا ہے۔ اس نظام میں دعوت پہلے ہے، پھر تعلیمات دین بعد میں آئے گی۔ سب سے پہلے نماز نہیں ہے، نماز 9 سال بعد آئی تھی۔ پہلے جو اسلام میں آتا تھا دعوت سے آتا تھا اور اسلام میں آ کر کام بھی دعوت کا کرتا تھا۔ اس لیے اس نظام میں لوٹنے کے لیے اور امت کو اس پر لانے کے لیے اور انسانیت کو اس پر لانے کے لیے کہتے ہیں کہ وقت دو، حوصلے اور ہمت کے ساتھ۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جب تک سیکھ نہ لیں واپس نہیں جانا، ہم کمزور ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلو۔ جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے وہ باہر ملکوں میں جائیں اور وہاں مسلمانوں کو بتائیں کہ اس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں نبی کی زندگی اور نبی کی محنت کو لائیں۔ پہلے طے کرو کہ اللہ کی طرف آنا ہے، اس کے لیے دعوت اللہ پہلے ہے۔ اس وقت یا اپنے آپ کو پیش کریں یا اللہ سے مانگیں، فرمائیں اور حوصلے ہمت کے ساتھ اپنے ملک میں سال اور 4 مہینے کے لیے فرمائیں حوصلے کے ساتھ۔